جنہیں آپ دنیا دار متقلب کا ناقص خیال ہے، کسی وقت مصیبتوں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے تو انہیں دنیا داروں کے روپئے نجات مل سکتی ہے۔ آپ کو جملہ اچھا نہ لگے، اس لیے صحیح بات تو کڑوی ہی لگتی ہے۔ اس لیے چاہے 10 منٹ آگے رکھو، آپ 15 منٹ آگے رکھو، خوشی اور مسرت کہیں قرآن و حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ خوشی نہ مناؤ، خوش نہ رہو، موج نہ کرو، مستی نہ کرو، بڑھیا بڑھیا کپڑے نہ پہنو، اعلیٰ درجے کی خوراک کا استعمال نہ کرو، حویلیوں میں رہو نہ رہو، قصر شاہی میں نہ رہو، یہ سب کے سب جہنمیوں کی علامت۔ اعلیٰ درجے کی خوراک، اعلیٰ درجے کا لباس، اعلیٰ درجے کی زندگی، اعلیٰ درجے کی کار اور اعلیٰ درجے کی بیوی، جو میسر آ جائے، جو پھنس جائے اس کو لے جائے۔ صحیح قرآن میں حدیث میں یہ ہوتا ہے۔ نصیری فرقے کا ثابت حکمراں کہاں کا؟ جس ملک کو تباہ بربادی نے خالی کیا، عراق کے بعد سیریا، شام، حضرت ثابت آپ نے جواب دیا۔ اللہ کا شکر ہے کسی بھی چیز کی معلومات نہیں ہے۔ لیبیا کا حکمراں کرنل معمر قذافی نصیری فرقے کا ہے، موجودہ اس وقت ملک شام کا سربراہ نصیری فرقے کا ہے۔ ایک ناصیبی فرقہ ہے، ناصیبی فرقہ تو آپ نے دوران درس بار اپنے ساتھ سنا ہوگا۔ کون ہے ناصیبی فرقہ بھائی؟ کوئی ناصیبی؟ وہی فرقہ ہے ناصبین، وہی الذین ینسبون العداوۃ لعلی، جن کی زندگی کا نقطہ نظر، جن کی زندگی کا نصب العین، نصب العین کا معنی پیش نظر، نصب العین، انہو نصب امام عینہ، اپنی آنکھ کے سامنے نصب کر دیا، کھڑا کر دیا اس کو، عداوت کو لعلی رضی اللہ عنہ، یقال لهم ناصبیون، ناصبی فرقہ الذین ینسبون امام عیونہم العداوۃ لعلی رضی اللہ عنہ، خالی والذین خرجوا علی علی، خرج علی بغاوت کرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں خروج اختیار کیا، خرج
نکل گیا. اس کی حکم عدولی سے باہر ہو گیا، میرا باغی ہو گیا، دشمن بن گیا. یعنی خرج علی علی، حضرت علی کے باغیوں کو خوارج، حضرت علی کے دشمنوں کو ناصبی، اور ان کے مقابلے میں فرقہ ہے نصیبی، شیعوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ. مختلف فرقے ہیں وہ جانتے ہیں آپ، اس لیے کہ چند دنوں پہلے یہاں جلسہ ہو رہا تھا. میں نے کہا کیسا جلسہ ہو رہا تھا؟ یعنی وہ مناظرے کا اس وقت موجودہ حالات اہم ترین کام کیا ہے؟ مناظرہ ہے. بہت سے لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھ رہے ہیں، لکھنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، وہ سب کا تیار کر رہے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ کتابوں کی بہتات ہے پڑھنے والوں کی کمی. یہ علامات قیامت میں سے ہے. کتابوں کی کثرت رہے گی، ان کتابوں کی قرہ کی قلت ہو جائے گی. دیکھ رہے ہیں آپ، جب کوئی سلام ہی نہیں کر رہا تھا ہمیں، 18 سال کی عمر میں دورہ، 19 میں سب کہیں آئی، 20 میں تکمیل العلوم العقلیہ، 21 میں تعلیم کا، 22 میں ڈبل تعلیم کا. 2 سال ڈبل یہ کیا ہے جس میں تعلیم کا، 22 سال 23 سال کی عمر میں نبوت کی. اس وقت جو بچے تھے، اچھا آپ کو حیرت ہوگی، متکلم کا انتخاب کن کو پڑھانے کے لیے ہوا معلوم ہے؟ والذین تخرجوا من دار العلوم خريجو دار العلوم من الخريجي لدار العلوم من الخريجي في دار العلوم. دارالعلوم میں سے فارغ ہونے والے طلبا کو پڑھانے کے لیے ماں بدولت کا انتخاب عمل میں آیا. سمجھنے لگے لوگوں نے محسوس کیا کہ کیا چیز ہے اس کے اندر. کوئی سلام بھی نہیں کرتا تھا طالب علم. اگر پیغمبر کا کلام سچا ہے، یقیناً سچا ہے، اور آپ کی خبر سچی ہے، بالکل سچی ہے، صداقت کی ترازو میں مکمل تلی ہوئی ہے. نبی کریم علیہ السلام ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تم بہت اچھی لگ رہی ہو. پیغمبر نے اپنی بیگم سے کہا ما احسنتی فی هذه الحلة فی هذه الساعة. کیا کہیں گے تمہاری اس صورت میں اس وقت تم بہت اچھی لگ رہی ہو. نبی کریم علیہ السلام اشترا حلة، جو آج لوگ سن کر آیا تھا کہ بولنا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو گھڑی دیکھا میں نے کبھی 15 منٹ آ گئے، کیا چیز رہی ہے. زندگی کی رفتار تو ہماری سست ہے، لیکن گھڑی کی رفتار نہیں ہے، ہماری سست نہیں ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترا حلة ب27 ناقة. نبی کریم علیہ السلام نے ایک سرخ سوٹ مخطط بخطوط حمراء، اس لیے کہ یہ بھی مخطط سرخ سوٹ
اس جملے سے ہو سکتا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روح تک میری آواز یا میری بات پہنچ رہی ہوگی تو انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہوگا کہ سرخ لباس ان کے ہاں سنتن، اور فوراً مجھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے تو مجھے کہنا پڑا لتن مخططتن بخطوط حمراء، خالص سرخ نہیں تھا وہ جوڑا آپ کا، خالص سرخ نہیں تھا، لیکن زمین سرخ تھی اور لائنیں بھی، وہ کپڑے کا رنگ چاہے کچھ بھی رہا ہو، لائنیں جو پڑی ہوئی تھی کپڑے میں وہ کیا تھی؟ سرخ۔ ظاہر ہے کہ دور سے سرخ لائنیں جگہ 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 سے چھوٹی چھوٹی جگہ چھوڑ کر انہیں مکمل احمر کانے جسے کہتے ہیں اور نہیں، یہ خطوط حمراء۔ ان سے پوچھا گیا ان سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے زندگی پڑھیے، آپ کو پڑھنا چاہیے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ محنت بنا پر دوسرے طبقے سے دوسرے سے کیمپ سے تعلق رکھنے والا وہ امام ہے، بہت لاجواب امام ہوتا ہے، بہت تنقید اور غربت کی زندگی میں گزاری ہے۔ اللہ نے کیسے کیسے امتیازات سے، کیسی کیسی خصوصیات سے اس امام کو نوازا ہے۔ امام مالک کے درس میں یہ حاضری دیتا ہے، حافظہ اتنا غضب کا رہا، امام مالک حیران پریشان اور ششدر رہے، اس کی قوت حافظہ اور قوت فہم یہاں تعالیٰ کرنے کی عطا کی تھی۔ آپ کا امام نہایت اعلیٰ درجے کے مالدار میں شمار ہوتا تھا، دنیا دار، اس لیے کہ کاروباری يدخل النار بغیر حساب، حساب کتاب کسی بھی کاروباری سے نہیں دیا جائے گا۔ کیا ہو تم کاروباری ہو، ادھر جاؤ۔ بخطوط حمراء، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سرخ لباس پہننا شریعت کا نظر سے کیا ہے، تو انہوں نے دریافت کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا رائے ہے۔ ایک امام صاحب کی رائے میں مقرور، اچھا ہمارے ہم مستحب ہیں، اگر امام صاحب کی فقہ بھی مقدم ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ مؤخر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسے ساتھی امام شافعی کو میسر آئے، وہ جو گول تھا ہے کون؟ بیہقی، مجھے بھی پڑھیے آپ، پڑھیے آپ، پڑھیں گے تو آپ بہت تابناک پر مسرت پر زندگی گزاریں گے۔ حالات حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی اپنی لکھی ہے، پڑھیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان اداروں کے اندر پڑھنے والے لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں، کیسی ان کی راتیں گزرتی تھی، کیسا ان کا دن کٹتا تھا، اور کیسے کیسے کارنامے کو انجام دیتے تھے، کیا ان کا طریقہ کار، طرز عمل، ان کی روش، سرگرمی
دن رات کی سرگرمی مصروفیت ان کی کیسی رہی ہے اور وہ کیا کیا طریقہ کار اپناتے تھے. پڑھیے آپ کے اندر شوق ہے خرید کر لا کر الماری میں. یہ تو بنگالیوں کا کام ہے. بنگالی اپنی کتابوں کی مقدار اتنی زیادہ رکھتے تھے اس لیے کہ بنگال میں جس کے پاس کتابیں زیادہ ہوگی وہی سب سے بڑا عادل ہوگا. جب ہمیں کوئی سلام نہیں کرتا تھا 23 سال کی عمر میں مدرس ہو گیا. نبوت جس کو 23 سال کی عمر میں ملی پیغمبر جو تو 40 سال کی عمر میں ملی. تو 23 سال کی عمر میں نبوت ملی کوئی سلام نہیں کرتا تھا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے کمرے میں کتابیں رکھی ہوئی یہ سب پڑھنے کے لیے میں نے نہیں خریدی. مسلمانوں کی طلبہ عزیز کی ان کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں. گناہ مجھے اتنے ہوتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کو ہر مخلوق پر لانے لگا دیا اتنی مغفرت کرتے میری غلطی اور آپ کی غلطی میں زمین آسمان. میں عالم نہیں ہوں مجھے عالم ہونے کی خواہش بھی نہیں ہے مجھے خوشی بھی نہیں. میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں چاہے آپ کو برا لگے آپ کو برا لگے تو مجھے اچھا لگتا ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہتے بھی ایک عالم انا من العلماء انا من علماء دیوبند. میں کبھی کسی شخص کو دیوبند آنے کی خبر نہیں دے رہا نہیں دیتا. اور مجھے پڑھانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے اور میں مدرس اور معلم مربی اور مصلح بھی نہیں. یہ بیکار بات کہہ رہا ہوں دوہرا رہا ہوں. پیغمبر نے 27 اونٹنی کے بدلے ایک سرخ سوٹ خرید کر پہنا. 27 اونٹنی ذرا پتہ لگائی. فلبسها اشترا فلبسها خرید کر پہنا آپ نے. صحابہ میں سے ایک صوفی صحابہ کے پیٹ میں شدید مروڑ ہوا. ما احسنت فی هذه التي یا کیا کہتے اب تک جواب ہی نہیں. ما احسنت فی هذه التي یا رسول اللہ. پیغمبر نے اسی وقت صوفی کو نکال کر وہ سوٹ دے دیا. مقصد صوفی کا یہی تھا. ہر چیز میں ہر ادا میں پیسہ کھینچ کر ان کے پاس آنے لگتا ہے. اس کی ادا صوفی سینے سے بخاری کو لگا کر کمرے سے جب بخاری کا گھنٹہ ہونے والا ہے وہ آئے گا دور سے آپ محسوس کریں گے. اگر سستی اور کاہلی منتظر ہوتے ہوئے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پر ایک نظر ڈال دیجیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سستی اور کاہلی کس کو کہتے ہیں. صوفیہ کے سرخیر حضرت علی. تمام مشائخ کے سرخیر حضرت علی. تمام مشائخ کا سلسلے طریقت وہ جو راستے ہیں راستے اللہ تک پہنچنے کے کیا کہتے ہیں سلوک کی سڑک یسر کو چلا ہوا یہ مسلک چلنے کا طریقہ. بھئی مسلک چلنے کا طریقہ تو جو 4 مسلک ہیں صوفیہ ہو قادریہ ہو خلوتیہ ہو شاذلیہ ہو مختلف قسم کے جو سلوک ہے ان سب کا سلسلہ نسب کہاں پہنچتا ہے حضرت علی تک پہنچتا ہے. ومن علی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ تمام اولیاء
کیا تھا مشائخ کا سرخے حضرت علی اور حضرت علی کا پیشوا نبی کریم علیہ السلام، دونوں میں فرق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بات رکھا کرتے تھے، حسین ترین بات۔ جتنے لوگ باہر کی پیچوں میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، باہر کا انداز جو ہوتا ہے وہ بھی عجیب غریب ہوتا۔ صوفیہ کو بالوں والوں میں کچھ بھی نہیں، انہیں تو چکنا سر ہو، گنجا۔ عام طور سے صوفیہ کو دیکھا ہوگا آپ نے، 2 ہفتہ نہیں ملے گا کیا کریں اس طرح کہیں گے کیا مانیں حضرت علی حضرت علی کی ضرورت کیا ہے؟ کان رجلا مزہ من علی انا الذی سمتنی امی حیدرہ کا لیسی غاباتی خبیثاتی منظرہ۔ میری ماں نے میرا نام کیا رکھا؟ شیر ببر۔ انا الذی، میری شخصیت کو سمجھتے ہو؟ سمتنی امی، میری ماں نے میرا نام رکھا حیدر، علی حیدر نام رکھا۔ کالیسی، لیسن جمع لیوس، کالیسی غابت الغابات، کلیسی غابات الخبیثات المنظرہ۔ کھنے کھلی جھاڑی میں، کچھاڑ میں، آسا مالا نہیں، کچھاڑ میں جنگل کے گھنی جھاڑیوں میں کون رہتا ہے؟ بادشاہ سلامت رہتے ہیں۔ تو میری ماں نے مجھے نام رکھا، وہ کہاں رجلا مزہ۔ کہیں آپ کے کتابوں میں آیا ہے مزہ؟ اور حضرت علی کے پیش میں تحت کل شعرۃ جنابۃ، تحت کل شعرۃ جنابۃ، اس کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کی کا پورا ایک کیواڑ ایک ہاتھ میں ڈھال کے طور پر اٹھایا کرتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں قلعہ خیبر کا دروازہ۔ دارالعلوم کے اندر موجود جتنے صوفیاں ہیں سب مل کر، ہمارے دروازوں میں سے ایک دروازے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتے، مل کر اجتماعی طریقے پر متحد ہو کر قوت روحانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک ہاتھ میں پورے خیبر کے سب سے بڑے قلعے کا سب سے بڑا دروازہ حضرت کے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جاپان والے آپ کی طرف کو توجہ، آپ کو بہت پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دیوالی زندگی کی تیاری آپ دھڑلے سے کیجیے گا، کسی قسم کی کوئی پریشانی محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جاپان والے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ جاپانی تھے واجد علی شاہ گولی، سکندر اعظم، لبوب کبیر، الجھن ہو رہی ہوگی آپ کو، کمائی سے تو بخور آ گیا۔ ایمان پر اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی خالی بھرکم نعمت تو ایمان ہے، اس کے بعد صحت ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنی صحت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ آپ نے صحت کے سلسلے میں اپنے آپ کو خود برباد کیا ہے۔ 52 سال تجربہ صرف دیوبند کا ہے، مزید 10 سال کا تجربہ اور دیگر مدرسوں میں 10 سال، دارالعلوم میں 52، جملہ 62، 10 سال کی عمر میں مدرسے میں آئے
وثبت ان عمری 72. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں طلبہ ہی میں رہتا ہوں. میری چھٹیاں بھی جیسی بھی گزرتی ہوگی پڑھنے کا وقت ہے کہاں رہتا ہے گزرتا ہے طلبہ ہی. ہر طالب علم کی یہ رب سے نہیں بلکہ یہ کہ نس سے بھی میں واقفیت رکھتا ہوں. بچوں کے دل میں کس قسم کے جذبات موزن ہوتے ہیں اس کی بھی مکمل واقفیت رکھتا ہوں. رات کی تنہائیوں میں تاریکیوں میں اگر رونے کے لیے بچے آتے ہیں تو میرے ہی کمرے میں آتے ہیں. کسی اور کے کمرے میں جاتے ہوں گے تو مجھے یقین ہے وہاں سے بھی روتے ہوئے آئے ہوں گے. اس لیے طالب علموں کی زندگی کی داستان غم دیگر اساتذہ کے مقابلے میں متکلم کو زیادہ سننے کا موقع ملا اور اوروں کو بھی موقع مل سکتا ہے ملا ہوگا. لیکن جتنی مقدار میں مجھے اس کا اتفاق ہوا ہے 52 برس کے عرصے میں کبھی میرے اپنے کمرے کے اندر چٹخنی نہیں لگائی ہے. جس وقت میں بھی جو بھی طالب علم آئے گا تو اس کو دروازہ کھلا ہوا ہی ملے گا. جبکہ میرے کمرے سے زیادہ قیمتی کمرہ دار نہیں کسی کا بھی نہیں ہے. مطلوبات و معقولات کا اجتماع اتنی کثرت ہے کہ میرے کمرے میں بیگم تو نہیں ہے لیکن 2 فریج ہے. کہیں آپ بتا سکتے ہیں لیکن اور اساتذہ میں ہم میں فرق کبیر. وہ سب شادی شدہ ہیں الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے کسی خاتون کو میں نے تکلیف نہیں دی. ایزائے مسلم اور ایزائے مسلمہ کا اللہ نے ہمیں بینی و بینہم فرق هم المعلمون ما انا من المتعلمین بینی و بینہم فرق هم صالحون انا من غیر الصالحین هم من العلماء الكبار وانا من الجهلاء الكبار من العارف الشيء انهم يعرفون اشياء. تاکہ آپ کو نظر آ جائے عربی بھی آتی ہے غلط فہمی میں نہ رہے. عربی بھی کچھ کچھ آتی ہے. سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اب تک آپ نے اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. آپ قسم کھا کر واللہ باللہ تاللہ جان بوجھ کر ہم اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے. سب لوگ دل کی گہرائیوں سے ہمارے سامنے عہد کریں. آنے والا وقت آپ کی قوتوں کے ضیاع اور صحتوں کے ضیاع کا زمانہ نہیں ہے. آپ کی آزمائش کا دور شروع ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں مناظرے کی تیاری مناظرے کی مشق ہے. کتنا بھیانک دور سے اس وقت آپ گزر رہے ہیں اور کس قدر خوبیوں سے امتیازات سے آپ کو مالا مال ہونا چاہیے. آپ کی صحت قابو میں رہنی چاہیے. مستقبل میں آپ کی دعاؤں سے رنگ نہیں آئے گا. دنیا کے کسی خطے میں انبیاء کے کسی دور میں کسی بھی قسم کی چمتکار کسی بھی قسم کی تبدیل تغیر کسی بھی قسم کا انقلاب اس سے نہیں رونما ہوا. دعاؤں سے رونما نہیں ہوا ہے. آپ کے زمانے میں بھی دعاؤں کے بلبوتے پر نہ کوئی بنا نہ کوئی بنے گا. بڑی بڑی ابری بھی شخصیتیں تاریخی شخصیتیں تاریخ کے اوراق میں بہت سے لوگ
نمایاں بھی رہیں گے، وہ ان کے والدین کی دعاؤں سے، ان کے اساتذہ کی جدوجہد اور کوششوں سے نہیں بنے، ان کی دعاؤں سے نہیں بنے، وہ کسی کی بھی دعاؤں سے نہیں بنے، اپنی ہی جدوجہد، اپنی ہی کوشش، اپنی ہی محنت، اپنی ہی قربانیوں سے بنے ہیں۔ دعا سے کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، آپ کی شکایت ہو سکتی ہے، پتہ نہیں میری زندگی سے کتوں کو شکایت ہے، میری استوا کی زندگی ناپلانے کی وجہ سے بہت سے لوگ تاریخ سنت ہے، ہمارے چہروں پر داڑھی سنت کی وجہ سے ہے یا مجبوریوں کی ہے؟ ہماری نمازیں حقیقی ہیں یا فرضی ہیں؟ ہماری عبادتیں حقیقی ہیں یا فرضی ہیں؟ ہماری زبان سے دین کی باتیں صدق دل سے ہیں؟ ہماری مجبوری ہے، کرتا پجامہ ہماری مجبوری ہے، ہماری اس طرح کی زندگی کہ مجبوری کی زندگی ہو، دین کا کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو بھی کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ ماحول بنا ہوا ہے، اذان کی کمرے سے باہر بچے، سردیوں میں کتنے بچے بغیر وضو کی نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے امام ابو حنیفہ ہو یا امام شافعی ہو، امام مالک ہو، احمد بن حنبل، اور آپ کے اکابر ہو، اور آپ کے اکابر کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، مکتوبات شیخ الاسلام، مکتوبات مجدد الفسانی رحمہ اللہ، مکتوبات 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 کے نام سے بہت ساری کتابیں آپ بازار میں دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی رکھی ہوئی ہو، کبھی اس سے استفادے کا موقع آپ کو نہیں ملا ہے، ان مکتوبات کو بھی پڑھیے۔ شیخ الاسلام اپنے مکتوبات میں اپنے مریدین کو یا اپنے چاہنے والوں کو خط لکھ رہے ہیں، اصلاحی سارے کے سارے، کس قسم کے مسائل آتے تھے اور کیا کیا جوابات حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو جواب لکھا کرتے تھے، ان جوابات کو پڑھیے، آپ کی آنکھیں کھلے گی کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، کس کام کے لیے آئے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا کام کرنا چاہیے۔ یہ ہماری کتاب کا موضوع ہے جو آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں۔ ہماری کتاب علم کے لیے نہیں ہے، معلومات تو آپ کو بہت ہے، معلومات بہت ہے، دین دانی کی شکایت بہت کم ہے، اگر شکایت ہے تو دینداری کے فقدان کی ہے، دینداری تو پائی جاتی ہے وہ بھی ناقص، دینداری تو مکمل مقصود۔ ان اکابر کی کتابوں کو پڑھیے، امام شافعی کو پڑھیے، نبذۃ من حیات العلماء، نبذۃ من صبر العلماء، علماء نے علم حاصل کرنے کے دوران جس قسم کی آزمائش سے گزرے ہیں اور جیسے جیسے حالات ان پر آئے ہیں، اس میں کس قسم سے صبر اور استقامت کا مظاہرہ آپ کے بڑوں نے کیا ہے۔ آپ کے بڑے کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کے بڑے کو ایسے ایسے نکلے ہیں۔ ابو حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، بانی دارالعلوم دیوبند نے کچھ کتابیں ایسی لکھی دنیا کی بہت سی لائبریری کے تلاشیں بسیار کے باوجود اس قسم کے مضامین پر مشتمل کتاب آپ کو نہیں مل سکتی۔ ایسی مستحکم کتاب ختم نبوت پر، آب حیات کا موضوع کیا ہے مولانا صاحب؟ آب حیات کا موضوع حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اردو میں آب حیات آپ کی سیرت پر لکھی۔ اس کتاب کی نظیر پوری دنیا کی لائبریری میں تلاش کر لو گے آپ کو نہیں ملے گی۔
اردو میں تقریر دل پذیر، حجت الاسلام، حجت الاسلام تقریر دل پذیر، تحذیر الناس، آب حیات، نام سنا ہی ہوگا آپ کے پاس ہوگی نہیں ہوگا، الحمدللہ اس سے استفادے کا موقع بالکل نہیں ملا ہوگا۔ تقریر دل پذیر، ہمارے اکابر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 12 مرتبہ تقریر دل پذیر پڑھ چکا ہوں۔ حضرت کی کسی بھی جگہ سے مبتدا کا پتہ چلتا ہے تو خبر نظر نہیں آتی، اگر خبر کا پتہ چلتا ہے تو مبتدا دکھائی نہیں دیتا۔ اردو میں ہونے کے باوجود 10 مرتبہ پڑھنے کے باوجود حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہوئے میرے بس میں اس کتاب کی فہم نہیں ہے۔ کیسے علوم و معارف، کیسے علوم کا ذخیرہ امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد رہا ہوگا، ان تمام علوم کو پیش نظر رکھ کر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکمت شریعہ کے امام ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب وہ شخصیتیں ہیں، انہوں نے الماریوں کی لائبریریوں کے اندر اپنی کتابوں کا اضافہ کر دیا جس کتابیں کی مضامین اور لائبریریوں میں کسی زمانے میں بھی نہیں ملتے۔ آپ انہی کے نام لیوا ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا اور اداروں میں اس ادارے میں بہت بڑا فرق ہے۔ کسی بھی ادارے کی بنیاد کس چیز پر رکھی جاتی ہے؟ اخلاق پر رکھی جاتی ہے۔ کسی کو کا اشکال ہے؟ قرآن اور حدیث کی خدمت پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اخلاق پر اس کی بنیاد ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسلامی تربیت پر یہ خدمت اس وجہ سے بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے اس ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ الحمدللہ قابل فخر چیزیں ہیں۔ حدیث کی خدمت کے لیے اس ادارے کو قائم کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کا ادارے کی بنیاد یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے بتا دیا آپ کو، آپ کے اکابر کے سامنے جو فقرہ رہا ہے، جو الہامی فقرہ رہا ہے، جو اللہ نے بروقت صدیق اکبر کی زبان سے وہ الہامی فقرہ نکلا جس سے تاریخ کی کلائی اس کو اپنے فقرے نے موڑ دیا۔ ایک دور کی تاریخ ہے، ایک دور کا عنوان ہے، وہ فقرہ جو تمام صحابہ کے سامنے، حضرت عمر کے سامنے حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا آئی انقص الدین وانا حی، یہ آپ کے اکابر کے پیش نظر یہی رہا ہے اور اسی کے پیش نظر ادارے کی بنیاد عمل میں آ رہی ہے۔ وہ ہے غیرت دینی، حمیت دینی، صحیح شریعت کی حفاظت، اسلام کا تحفظ، اسلام کی صیانت، اسلام کی تقویت۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو شریعت دنیا کے اندر، شریعت قانون الہی کو شرع یشرع فتح کے بعد سے قانون بنایا ہوا ہے۔ شریعت قانون، شرع جمع ہے، قانون اسلام کو عزت بخشتے ہوئے صحیح دین کی حفاظت پوری دنیا میں ہو سکے، یہ آپ کے اکابر کا پیش نظر ہے۔ حمیت دینی، غیرت دینی، جس جملے کی وضاحت صدیق اکبر کا یہ مقولہ کرتا ہے اور ينقص الدین وانا حی، میں زندہ رہوں، میری زندگی میں آپ کی شریعت کے اندر ادنا درجے کی کمی اور کمزوری، ادنا درجے کی تبدیلی ہو جائے، ادنا درجے کی آپ کی لائی کی شریعت کے خلاف کوئی کہے یا کوئی کرے، صدیق اکبر کے زندہ ہوتے ہوئے یہ کام ہونے نہیں دے پا رہے۔ یہی غیرت دینی، حمیت دینی آپ کے اکابر کے پیش نظر اس ادارے کے قیام کے وقت میں یہی بکھرا رہا ہے۔
صرف علم نحو، علم منطق، علم فلسفہ پڑھانے کے لیے، چند اوراد کی عبادتوں کو پڑھانے کے لیے آپ کے اکابر نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا اسلامی اختلاف تیار نہیں کیا ہے۔ اور اگر آپ نے کہا چند اوراد کی عبادتوں کی تشریح کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، یہ آپ اپنے اکابر کی توہین کریں گے اور آپ کے اکابر کی عزت پر آپ حملہ کریں گے، یہ آپ گویا کہ اپنی طرف سے اپنے اکابر کی توہین کا سامان فراہم کریں گے اگر آپ یہ سمجھیں گے چند عبادتوں کی تشریح، چند عبادتوں کا ترجمہ پیش نظر اکابر کے رہا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ غیرت دینی اور حمیت دین، دین وانا حی، لہذا آپ اپنے اکابر کی کتابوں کو پڑھیے، دیکھیے آپ کے اکابر میں کیسی زندگی گزاری ہے۔ یہ تینوں کے تینوں کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ علوم شریعت کے اندر، علوم دینیہ کے اندر ان تینوں بزرگوار کو امامت کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں، دنیا کی لائبریریوں میں تلاش کرو گے تو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ حضرت گنگوئی کو وقت کا شامی کہا گیا ہے۔ فقہ تفقہ کے اندر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اتنی اعلیٰ درجے کی امتیازی صلاحیت عطا کی تھی کہ خط علامہ شامی کا بونا نظر آتا ہے کس کے سامنے؟ حضرت گنگوئی کے تفقہ اور فقہ کے سامنے۔ حضرت نانوتوی توفیہ 1 کم 50، 49 برس کی عمر میں حضرت نانوتوی کی وفات ہے۔ اس خلیل مدت کے اندر کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، ان کے اعمال و کردار کیسے تھے، ان کے دل کے اندر پائے جانے والے جذبات کیسے تھے، وہ کس طرح دین کے اندر تغیر اور تبدیلی کو نقص دے کر تڑپ جاتے تھے، ان کی روح تڑپ جاتی تھی، حضرت گنگوئی کی روح تڑپ جاتی تھی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپ جاتی تھی، اور ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ دین الہی کے اندر تبدیلی، شریعت محمدی کے اندر تبدیلی، ملت ابراہیمی کے اندر تبدیلی، یہ اکابر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی بھی بدعت کو سند جواب ان بزرگوں نے کبھی عطا نہیں کیا ہے، کبھی بدعت کے ساتھ سودا نہیں کیا ہے، اور آپ کو بدعت کی قسمیں معلوم کریں گے، کس طرح کی قسمیں، بدعت کی کتنی قسمیں، شرک کی کتنی قسمیں، نہیں بتا پائیں گے آپ۔ مجھے آپ سے شکایت ہے، آپ کو بدعت کی قسموں کا پتہ نہیں اور شرک کی قسموں کا پتہ نہیں، توحید کے مراحل کا ہمیں پتہ نہیں، اور آپ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم۔ یہ تینوں بزرگوار ان کو امامت کا مقام حاصل تھا، علوم شریعت کے اندر، علوم دینیہ کے اندر اجتہاد کا مقام ان کو حاصل تھا۔ یہ تینوں کے تینوں مجتہد ہونے کی حیثیت رکھتے تھے، علوم شریعہ کے اندر، علوم دینیہ کے اندر۔ یہ تینوں کے تینوں بزرگوار تمام تر علمی ذخیروں کے باوجود، علمی سرمایے کے باوجود اور علمی دینی سرمایے کے اندر امامت کا اور اجتہاد کا مقام حاصل ہونے کے باوجود، یہ تینوں کے تینوں جبال علم اور بحار علم، جبال علم، بحار علم اور بہت سے علوم کے یہ پانی، اس سے پہلے اس طرح کی باتیں کسی لائبریری کی کتابوں میں آپ کو نہ ملتی، لیکن اس کے باوجود یہ تینوں کے تینوں بزرگوار ایک حاجی کے پاس جاتے ہیں، ایک حاجی کے پاس جاتے ہیں۔ حاجی کے پاس جو سرمایہ تھا وہ ان تینوں بزرگوں کے پاس نہیں تھا۔ وہ کیا سرمایہ تھا، وہ کیا اوصاف و خصوصیات تھی، وہ کیا کیفیات باطنی تھی، جس کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تینوں کے تینوں بے چین تھے، سکون اور راحت کی
زندگی سے یہ تینوں محروم ہو گئے تھے. تمام تر علوم کا وافر حصہ ان کے پاس ہونے کے باوجود ایک حاجی کے پاس گئے اور حاجی سے دامن سے اپنے دامن کو ان تینوں نے وابستہ کیا. کون تھا وہ؟ حاجی. اس حاجی کا پیر، اس حاجی کا شیخ میاں جی تھا. علوم سے، کتابوں سے انہیں کوئی مقصد نہیں. علم میرا آپ کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے اگر اس کے پیچھے اوصاف و خصوصیات اور کیفیات باطنی اگر کار فرما نہیں ہے تو علم انسان کو برباد بھی کر سکتا ہے. شیطان کو برباد کر کے رہا. اگر علم کی بنیاد پر کامیابی ہو تو آپ یقین مانیے مولویوں سے کہا جائے گا، آدمیاں پوچھیں گے کیسے؟ دیوبند سے آئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ علماء عالم لوگ ہیں، خدا کارڈوں میں. اچھا کیا چاہتے ہو؟ جنت چلے جاؤ. سارے علماء دیوبند آپ سب دوڑے ہوئے چلے جائیں گے کہاں؟ NRC کا زمانہ ہے، ہو سکتا جگہ ملے یا نہیں ملے، فوراً دوڑیں گے وہاں جا کر دیکھ کر دینا تو کوئی جگہ ہی نہیں، پھر درجے کی جگہ نہیں. لوٹ کر سب اللہ میاں کے پاس آئیں گے، یا اللہ جنت تو کوئی جگہ ہی نہیں. اللہ میاں کہیں گے تو کیا بات ہے، جنت تو کیا ہے؟ سب موبائل پڑے ہوئے، موبائل ہے، کمپیوٹر نیٹ کی ساری تفصیلات آپ پڑھیں گے. موبائل ہے، موبائل کہاں؟ ظاہر علم کی بنیاد پر اگر کامیابی مل سکتی ہے تو جنت میں جانے کا اولی مستحق کون بنے گا؟ ایمانداری سے بتائیے. موبائل علیہ الرحمن کون سا کتب خانہ ہے جو موبائل کے اندر نہیں ہے؟ کون سے آپ کے سوالات ہیں جو آپ کے جواب کوئی موبائل نہیں دے پاتا ہو؟ کون سی ایسی گتھی ہے جو موبائل نہ سمجھاتا ہو؟ کون سی ایسی معلومات، کون سا ایسا ذخیرہ علم ہے جو کمپیوٹر کو بتاتا ہوں، موبائل کو بتاتا ہوں؟ دنیا بھر کی لائبریری ابھی پر موجود ہے، موبائل میں موجود ہے. یقیناً اگر علم کی بنیاد پر جنت میں جانے کا مستحق اگر ہے تو کون ہوگا؟ آپ کے اکابر کے پاس علم کا وافر حصہ موجود تھا، جو وقت کے امام تھے، مجتہد تھے، علوم کے اندر امامت کا مقام حاصل تھا. بہت سے علوم کے وہ بانی تھے. انہوں نے اپنی کتابوں سے کی خدمت ہی نہیں کی بلکہ لائبریریوں کی کتابوں میں انہوں نے کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا. ایسے ایسے علوم کی بنیاد رکھی. انہی کے آپ کیا خوش حکیم بھی ہیں، انہی کے آپ نام لیوا ہیں. یہی تینوں کے تینوں دارالعلوم کے سرپرست رہے. حضرت گنگوئی بھی، حضرت تھانوی بھی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. سرپرست ایک عہدہ تھا جو کسی بھی فیصلے کو ختم کر سکتا ہے، کسی بھی تجویز کو مسترد کر سکتا ہے. وہ کس کو حاصل تھا؟ یہ کیا سرپرست حاصل تھا. اس وقت کوئی سرپرست دارالعلوم بنتا نہیں ہے. اس لیے یہ تینوں کے تینوں بزرگان مان ہیں. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرنے کے بعد حضرت گنگوئی نے کہا، حضرت حاجی صاحب نے کہا، مہاجر مکی نے کہا، کیا کہا؟ دیکھو بھائی رشید احمد، بیعت ہونے کے بعد، اوراد و وظائف سے لگنے کے بعد شیطان کے حملے تم پر بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی ہوگی. حالات ایسے تم پر طاری ہونے لگیں گے کہ تمہیں انتہائی الجھن اور پریشانی کا شکار ہونا پڑے گا. جب بھی کوئی حالت طاری ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، لکھ کر، خط لکھ کر مجھ سے اس کا حل معلوم کر لینا. ٹھیک ہے. حضرت گنگوئی چلے گئے. بہت دنوں تک انتظار کیا حضرت مہاجر مکی نے. حضرت حاجی صاحب نے انتظار کیا. تمام سب
مریدین اور خلفاء کے خطوط آ رہے ہیں، احوال معلوم کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور حل بھی معلوم کر رہے ہیں، حل لکھا بھی جا رہا ہے۔ اگر کوئی کا خط نہیں آ رہا ہے تو وہ لکھا نہیں آ رہا ہے۔ رشید احمد کا نہیں آ رہا ہے۔ رشید احمد کو پیر صاحب نے خط لکھا، رشید احمد میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، اگر حال پیدا ہونے لگے، پریشانی ہونے لگے، دوران ذکر، دوران مراقبہ، مکاشفے کے دوران کوئی پریشانی ہونے لگے، لکھ کر اس کا جواب معلوم کر لینا۔ آج تک تم نے خط میں لکھا، حضرت نے لکھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی حال مجھ پہ طاری نہیں ہوا، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی میرے سامنے نہیں آئی۔ ہاں البتہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد میں اپنے اندر 3 تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ ایک، نصوص امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں، امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں۔ امور طبعی میں سے بھوک اور پیاس، بھوک لگے جب تک نہ کھا لے تسلی سکون نہیں، پیاس لگ رہی ہے یہ امور طبعیہ ہے، جب تک پانی نہ پی لے اس وقت تک سکون نہیں۔ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے، یعنی جب تک میں وہ کام نہیں کر لیتا اور مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ امور شرعیہ نصوص شرعیہ، شرعی معاملات میرے لیے کیا بن گئے؟ امور طبعیہ بن گئے۔ میرے رگ کے ایک خون کے قطرے کے اندر امور شریعت داخل ہو گئے آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونے کے بعد۔ دوسری تبدیلی، نصوص شرعیہ کے اندر تضاد پہلے بہت نظر آتے تھے، ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکراتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا اختلافا کثیرا۔ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا کے متصادم، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ترجمانی کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد۔ نصوص شرعیہ کے اندر یعنی قرآن کی آیات احادیث کے اندر کسی بھی قسم کا تضاد، کسی بھی قسم کا ٹکراؤ مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے، یعنی ہر آیت اپنی جگہ پر اس کا مفہوم بالکل صحیح اور ہر حدیث کا مفہوم اپنی جگہ پر بالکل صحیح، کہیں کوئی حدیث کسی دوسری حدیث سے ٹکراتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی آیت کسی دوسری آیت سے ٹکراتی ہوئی محسوس مجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ تیسری، زام اور مادے، زام اور مادے، میری مذمت کرنے والے، میری گالی دینے والے، مجھے برا بھلا کرنے والے، میری عزت تارنے والے، مجھے کافر کہنے والے، کفر کی طرف میرا انتصاب کرتے ہیں، مذمت کرنے والے میری مذمت کرتے ہیں، میری طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں، مادے مدح یمدح، ذم یذم سے ذام اور مدح یمدح سے مادح۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، خانقاہ میں آتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، ایسے ایسے جملے میری تعریف میں استعمال کرتے ہیں، میری طبیعت کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ذام اور مادح، گالی دینے والے، برا بھلا کہنے والے اور میری تعریف کرنے والے، میری نظروں میں دونوں برابر نہیں ہوتے۔ کسی کی مذمت سے مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، کسی کی تعریف سے مجھے خوشی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا، رشید احمد تمہارے اندر کمال
عملی بھی پیدا ہو گیا کہ امور شرعیہ میرے کیا بن گئے؟ امور طبعیہ بن گئے. یہ کمال عملی کی علامت ہے. اور خصوص شرعیہ کے اندر تضاد نظر نہیں آ رہے. ہمارے یہاں تو کسی آیت کا ترجمے کا ہی پتہ نہیں چلتا. ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا کے بھی جا دکھائی دے گی. لیکن تمہیں نصوص شریعہ کے اندر تضاد نظر نہیں آ رہا ہے. ہر آیت اور ہر حدیث اپنی جگہ پر بالکل فٹ. کسی بھی قسم کا اس میں شک و شبہ، کسی قسم کا اشکال، اعتراض کسی آیت پر کسی حدیث پر نہیں ہوتا ہے. رشید احمد، تمہارے اندر کمال علمی بھی پیدا ہو گیا ہے. ذام اور مادے دونوں تمہاری نظر میں ایک ساتھ ہیں. کسی کی تعریف کرنے پر بے خوشی نہیں ہوتی ہے اور کسی کی مذمت کرنے پر دل دکھتا بھی نہیں. تمہارے اندر رشید احمد کمال اخلاق پیدا ہو گیا ہے. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ کیسے تھے وہ، کیسے سمندر سے، کیسے پہاڑ سے علوم کے، کیسے نئے نئے علوم کو وضع کیا تھا انہوں نے، بنیاد رکھی تھی. ایک حاجی کے پاس ان کو جانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. علم ہی سب کچھ بھی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل ہے. اسی قوت سے آپ کسی بھی قسم کا تغیر یا انقلاب کر سکتے ہیں. السلام علیکم.